بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو برخوردار پارک میں جانے والا ہوں، آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اگر آپ نے اپنی صحت صحیح رکھنی ہے، سمارٹ رہنا ہے، تو پھر آپ پارک باقاعدگی سے نماز کے بعد سو جانا بے برکتی ہے، تو اٹھو پارک میں آ جاؤ، پھر اللہ کی مہربانی سے آپ تندرست اور توانا رہیں گے، اسپتالوں سے بچ جائیں گے، مسجد کی کرسیوں سے بچ جائیں گے اگر صبح کی آپ واک باقاعدگی سے کر لیں۔ تو الیکشنوں کی طرف بھی باتیں جا رہی ہیں، تو دیکھو کیا بنتا ہے۔ اگر پھر الیکشن ہوئے تو پھر تو عوام قبول کریں گے، تو اگر دباؤ کے گن کے زور پر الیکشن ہوئے تو پھر وہ قبول کریں گے لوگ۔ تو اس لیے الیکشن وہ کروائیں جو عوام کو اچھے لگیں، پوری عوام ان کو تسلیم بھی کرے۔ تو چیف آف آرمی اسٹاف عاصم صاحب نے ایک بیان دیا تھا، ٹک ٹاک پہ آج ایک برخوردار نے چڑھایا ہوا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے کہا تھا اداروں کے متعلق جو بھی کوئی بات کرے اس کی نشاندہی کی جائے تاکہ وہ سامنے آئیں لوگ۔ تو وہ برخوردار ٹک ٹاک پہ اس نے بڑی محنت کی ہے، وہ جس نے بھی اداروں کے متعلق باتیں کی ہوئی ہیں نا، وہ ساری سامنے لے آیا ہوا ہے۔ اسمبلیوں میں جو کوئی کہا ہوا اداروں کے متعلق جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے 1971 کے جب وہ ہتھیار پھینکے، انہوں نے تفصیل سے جب بندوقیں ادھر پھینک کے انڈیا کے آگے سلنڈر کیا، وہ مولانا فضل الرحمان کا بیان اسمبلی میں حمد اللہ اسی مولانا کے ساتھی جنرلوں کے بارے میں جو کچھ بیان دیا ہوا ہے، اس نے ساری بڑی محنت کی ہے۔ اس لڑکے نے جتنا سارا پرانا ریکارڈ ہے نا، آصف زرداری پیپل پارٹی کے آصف زرداری، وہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، وہ بھی بیان اس نے۔ پھر کئی اسمبلی ممبران جو جرنلوں کے بارے میں اسمبلی میں بات کرتے رہتے تھے ان کے خلاف، پھر نواز شریف کے بارے میں جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں جو کچھ کہا ہوا ہے نا، اس بیٹے نے بڑی محنت کی ہے۔ تو وہ سارا ہر ایک کا بیان اس نے دے کر اور تصویریں چھپوا کر ان سے بیان سامنے ٹک ٹاک پر چڑھا کر اس نے کہا جناب عاصم منیر صاحب، مودبانہ گزارش کہ ان کے متعلق جو انہوں نے کہا ہوا ہے یہ اداروں کے متعلق ہی ہے۔ تو خواجہ اصف صاحب نے بھی 1-2-3 دفعہ عدالتیں بھی ادارہ ہیں، جج بھی ادارے ہیں، ان کے متعلق بھی بہت کچھ اسمبلی میں کہا ہوا ہے۔ تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ ان کے متعلق پھر کچھ کیا جائے، آپ کے سامنے ہیں، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں۔ تو ایسے کرنے سے کس کو آپ پکڑیں گے؟ عاصم منیر صاحب ایک دفعہ آپ نے کہا تھا کہ جو بھی ہماری طرف پیار کی نظروں سے دیکھے ہم اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں، تو جو بھی ہماری طرف ہاتھ بڑھے ہم بازو کاٹ دیتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر سیاسی وابستگی کی بنا پر آپ ہاتھ کاٹیں گے یا سیاست میں جو ایک دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے اس کے متعلق اگر ہاتھ کاٹیں گے تو پھر پوری قوم کے ہاتھ کاٹنے پڑنے ہیں، اکثریت کے ہاتھ کاٹنے پڑنے ہیں۔
تو پھر فوج میں اداروں میں کون بھرتی ہوگا ہاتھوں کے بغیر؟ کیسے ادارے چلیں گے؟ فوج کیسے چلے گی؟ جج کیسے بنیں گے؟ چھوٹے دوسرے ادارے کیسے کام کریں گے اگر آپ سیاسی وابستگی کی بنا پر ہی بازو کاٹنے شروع کر دیں اپنی بندوقوں سے؟ تو پھر تو اکثریت جو پاکستانی ہیں وہ ٹنڈے ہو جائیں گے، تو کام چلنے سے پیچھے رہے گا۔ میرے خیال کے مطابق کوئی اور طریقہ اختیار کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر دلوں پر حکمرانی ہوگی۔ جیسے 65 کی جنگ میں ہمارے دل و جان آپ پر فدا ہو گئے تھے، تو ایسے کام کریں جس سے محبتیں بڑھیں۔ تو اگر ہاتھ کاٹنے شروع کر دیے تو پھر کام نہیں چلے گا۔ تو صحت کہتا ہوں کہ صحت کی طرف آؤ، صحت بناؤ، صحت بنے گی۔ یہ دیکھو ہم نے ایسے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ بچے صحت مند ہوں اور آرمی میں بھرتی ہو کر ملک کا نام روشن کریں، جیسے ہمارے شہداء نے پہلے نام روشن کیا ہوا ہے۔ تو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا۔ اگر اتنی نفرتیں پھیل جائیں کہ کسی کے جان کے در پہ ہو جائیں، تو پھر اگر کسی کے جان کے در پہ ہو گئے نا، تو پہلے خطرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی جان کو ہوتا ہے۔ اگر خود ہی کسی کی جان کے در پہ ہو جاؤں تو پہلے تو اللہ میری طرف دیکھے گا کہ یہ کس کے متعلق سوچ رہا ہے۔ اس لیے اگر چند روزہ زندگی میں جو اتنے دن ادھر ہمیں ملے ہوئے ہیں، جہاں چین اور سکون سے گزارنے ہیں، تو کسی کی جان کے پیچھے مت ہی پڑو۔ پھر پاکستان کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے تو مسلمانوں کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے۔ پھر ہم کھڑے ہو کر فلسطین کے بارے میں کھڑے ہو کر کہیں گے امریکہ سے ہم خوف کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ امریکہ کیا ہے؟ ویتنام میں دیکھ لیا ہوا آپ سب نے کیا بنا تھا، افغانستان میں دیکھ لیا ہوا ہے امریکہ کا کیا بنا ہے۔ تو ہم ان کی طرف دیکھ دیکھ کے ٹانکیں کانپتی رہیں تو پھر ہیں اور چین اور روس ہی بڑا ہے اس کے لیے، بلکہ چھوڑو ان کو بھی بڑی طاقتیں، افغانستان ہی بڑا ہے ان کے لیے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اس لیے افغانستان کے جو مجاہد ہیں نا وہی امریکہ کے لیے بڑے ہیں۔ تو کھڑے ہو کے تو دیکھیں ہی مت تو باندھے۔ تو ہم ویسے ہی اگر اپنا لالچ ہوتا ہے تو پھر تھوڑی سی نرمی آ جاتی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ یہودیوں کے سامنے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے جب درخت کے پیچھے بھی چھپا ہوگا یہودی تو درخت بول پڑے گا کہ یہ یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ لو۔ تو کم از کم یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو اور فلسطین والوں کے لیے دعا ضرور کرو۔ چلو آؤ اپنی صحت کی طرف خیال کریں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔